کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے. یقیناً دنیا خوبصورت بھی ہے اور سہانی ہے. کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے. بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. اور ہمارے جو کچھ نوجوان ہیں ان کے اوپر ایسا بھوت چڑھا ہے کہ اللہ جانے پینٹ پہنتے ہیں تو ان کی نیکر دکھتی ہی رہتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، یعنی غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں. میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی لہرا کے چلتا ہے. یعنی جیسا ہیرو چلے گا ویسے ہی تو چلے گا، جیسے وہ بال کٹائے گا ویسے ہی تو کٹاتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی پل کھا کے چلتا ہے. کہ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی پل کھا کے چلتا ہے، کبھی لہرا کے چلتا ہے. میرے بھائی سن کہ تجھ سے پر ناز کرتا ہے، یہ دو روزہ جوانی ہے. تجھ سے پر ناز کرتا ہے، یہ دو روزہ جوانی ہے. تجھ سے پر ناز کرتا ہے، یہ دو روزہ جوانی ہے. تجھ سے پر ناز کرتا ہے، یہ دو روزہ جوانی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے چہروں پر مت جایا کرو، اپنی اسمارٹیت کو مت دیکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا اور کہا ابو ہریرہ آؤ میں دکھاؤں تمہیں لوگوں کی دنیا کیا ہے، یعنی دنیا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو میرے پیغمبر لے گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے پیغمبر رونے لگے. کہا ابو ہریرہ دیکھ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دیکھ اس انسان کے چہرے سے گوشت ختم ہو گیا ہے. دیکھ یہ بے قابل انسان پڑا ہے، اب اس کے اندر کوئی چلنے پھرنے کی قوت نہیں ہے. میرے بھائیوں اگر زندگی دی ہے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو. بولو سبحان اللہ. کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے. بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. اور بہت پیارا شعر. اور دولتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دولتوں میں مغرور ہو. سنو میرے بھائیوں کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی. بولو سبحان اللہ. اب دولت کے پیچھے تو نہیں بھاگو گے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم لوگ دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی. کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی. میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں تو. ارے نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے. نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے. اگر آج دولت تیرے پاس ہے تو اسی دولت پر کل تیرا بھائی راز کرے گا، تو دنیا سے چلا جائے گا. تو میرے بھائی دولت پہ غرور مت کر. اگر تجھے غرور کرنا ہے تو احمد مختار کی ذات پر غرور کر. بولے سبحان اللہ. کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے. بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. اور میرے نوجوان جو اپنی داڑھیوں پہ کٹ بنوا کے گھومتے ہیں، کبھی ادھر چیل بنی ہے تو ادھر ایس بنا ہے تو کبھی آر بنا ہے. میرے بھائیوں آج یہاں تو مانگیں بنوا لو گے لیکن قبر میں تمہاری مانگ بگاڑ دی جائے گی. اس لیے کہتا ہوں اگر کہہ دیا جائے کسی سے بھائی داڑھی رکھ لے تو انسان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. کہتا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. میں کہتا ہوں جب قبر میں گرز چل رہا ہوگا تب دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا؟
جب تمہیں جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف کھینچتے ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے سدھر لو، اللہ نے صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ انسان توبہ کر کے تو دیکھے، اگر آپ توبہ کر لو گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو ولی بنا دے گا۔ سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ہمارے اس میں کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو داڑھی سے دور ہیں، ان سے کہو داڑھی رکھ لو تو کہتے ہیں صاحب کیا کریں، بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ ارے بیٹی کا ٹھیکہ آپ نے لیا، اگر داڑھی رکھ لیں گے تو داڑھی کہے گی نہ ابا شادی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ شعر سنے میرے بھائیوں، داڑھی رکھ لو اس لیے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اللہ اس کی قبر میں روشنی کا انتظام فرما دے گا۔ کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، بولے سبحان اللہ۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، سب کچھ جو کچھ ہے نبی ہے، لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے اقرار نہیں کرتے ہیں۔ تو سنو میرے بھائیوں، کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، میرے آقا کا دیوانہ، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے۔ آپ نے مرزا غالب کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت مرزا غالب کی جب شعر و شاعری کی دھوم باہر تک پہنچی تو کابل ایک ملک ہے، وہاں کے لوگوں نے جب حضرت مرزا غالب کی شعر و شاعری کو سنا، جیسے ہی مرزا غالب کی شعر و شاعری کو سنا تو کابل سے چل کے ہندوستان آئے۔ جیسے ہی ہندوستان آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب دروازے پر بیٹھے ہیں، سامنے شیشہ رکھے ہیں، اپنی داڑھی کو چھیل رہے ہیں، اپنے داڑھی کو بنا رہے ہیں۔ جیسے ہی مرزا غالب کو داڑھی کو چھیلتے ہوئے دیکھا، کابلی تڑپ گئے، کہنے لگے جناب آغا مسلمان ہستی وہ ریشمی تراشی، آقا مسلمان ہو کر داڑھی بنا رہے ہو۔ مرزا غالب کہتے ہیں بلے ریشمی تراشم دل کسے رانمی تراشم، ہاں میں داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کے دل کو نہیں چھیل رہا ہوں۔ تو کابلی تڑپ گئے، کہنے لگے دل رسول اللہ میں تراشی، دل رسول اللہ میں تراشی، دل رسول اللہ میں تراشی، تم رسول اللہ کے دل کو چھیل رہے ہو، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ داڑھی رکھنا میری سنت ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اگر سنت رسول کو چہرے پہ سجاؤ گے تو اللہ قبر میں روشنی کا انتظام فرما دے گا۔ اتنا قابلی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی کٹائیں، داڑھی چھلائیں۔ حضرت مرزا غالب کو جو ہے یہ بات سننے کے بعد بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ مرزا غالب توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میرے لیے کوئی ہدایت کا فرشتہ بن کر آئے ہو، میں آج سے عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ اپنے چہرے سے سنت رسول کو نہیں ہٹاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں چہروں پر سنت رسول کو سجاؤ اور داڑھی رکھو۔ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے۔ اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائے کہ ہمیشہ کامیابی نے اسی کے پاؤں چومے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ کہ ہمیشہ کامیابی نے اسی کے پاؤں چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں ہمیشہ کامیابی نے، کہ ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں،
ارے محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں میرے بھائی آصف صاحب، حافظ آصف صاحب بیٹھے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ کہ یہاں پر حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے، ان کا نام سن کے نہیں بولو گے؟ مانتے نہیں ہیں آپ لوگ ان کو؟ ارے آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو ان کے لیے بولو سبحان اللہ۔ سب لوگ بولے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کہ یہاں پر حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں جی؟ ارے بولو یار، ہاں تو سبحان اللہ زور سے بولو۔ کہ یہاں پر حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے، کہ یہاں پر حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے، یقینا تشریف رکھتے ہیں، یقینا جلوہ فرما ہے۔ ارے انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے، انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے، انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے، انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے۔ اور آخری شعر مقطع کا سماعت فرمائے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، وہی محبوب ہے محسن، کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے، کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ درود پاک